کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سیٹوں کے آگے پیچھے سانپ گھوم رہے ہوں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں تو ادھر جا رہا ہے کالا ناگ، ادھر سے آ رہا ہے، اور آپ نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہوتا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ اطمینان سے بیٹھ کے بات سن رہے ہیں، بلکہ کوئی خاتون نیچے سے پکڑ کے بڑے دن سے ہار کوئی نہیں پہنا ایسے کر لیتی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیں گے کیا ہوگا؟ کیونکہ ایسا ہوتا تھا، یوٹیوب پہ وہ فلمیں موجود ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ زہر نکلا ہوا ہے اور وہ گھوم رہے ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہے، اور آپ کمفرٹیبلی مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو اگنور کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں کیا فرق آئے گا؟ آپ کی زندگی میں فوبیا نہیں ہوں گے، آپ کو خوف اور ڈر کا پکا پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ نشہ کرنے میں ڈر ہے اور نشہ چھوڑنے میں خوف ہے۔ یہی ہے نا آپ کی زندگی میں مسئلہ، کہ نشہ کرنے میں جو ہے آپ کو کیا چیز سمجھنی ہوتی ہے کہ نشہ کرنے میں ڈر ہے، یعنی اصلی تباہی ہے، اور نشہ چھوڑنے میں ایسے ہی وہم ہے کہ اے ہو جائے گا، او ہو جائے گا، انج ہو جائے گا، اونج ہو جائے گا۔ اسی طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا انسان بننے میں گھاٹا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا زیادہ تر کیا سمجھتی ہے؟ دنیا سمجھتی ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو پھر ہم بہت زیادہ مشکلات میں ہوں گے، پھر جو ہے ہم بھوکے مریں گے، پھر ہمیں کوئی سہولت نہیں ہوگی، اور پھر ہم ترسیں گے چیزوں کو۔ یہ ایک وہم کی بات ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بلیفز کے بارے میں ہیں جن کو ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ڈر اور خوف کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ڈر کیا ہوتا ہے اور خوف کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سانپ یہاں ہو جس میں زہر بھی موجود ہے تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سانپ یہاں ویڈیو کی شکل میں چل رہا ہے اور اس میں زہر موجود ہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو کلیئرٹی آف مائنڈ ہے یہ ہم سب کے لیے کارآمد ہے کہ ہمیں پکا پتا ہو کلیئرٹی آف مائنڈ۔ آپ کو پتا ہے کہ اب دنیا میں کلیئرٹی آف مائنڈ جو ہے اس کے اوپر بہت غور کیا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے ایران میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جو یہ بیٹھ کے کلیئرٹی آف مائنڈ پیدا کر رہے تھے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سیز فائر کی تاریخ کو آگے بڑھائے گا کہ نہیں۔ اس دن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ صبح 4:50 پہ پچھلے سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، تو ایران میں کوئی 2 درجن بندے بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ 4:50 پہ ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ رات 1 بجے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ امریکہ کیا کرے گا؟ کلیئرٹی آف مائنڈ لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ سارے بندے جو تھے یہ سائنسدان تھے، یہ سارے بندے وہ جو تھے وہ ایویڈنس بیسڈ چیزوں پہ بات کرتے تھے اور وہ بحث کر رہے تھے، اور انہوں نے 1 بجنے میں 2 منٹ پہ یہ فیصلہ سنا دیا، کیا بولا؟ کہ وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ وہ سائنسدان تھے، ان کی سوچ کلیئر تھی، وہ خوف اور ڈر میں فرق سمجھتے تھے، وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے پچھلے کئی گھنٹوں سے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ حملہ نہیں کریں گے، وہ یہ بات وہاں سے لیک ہو کے امریکہ چلی گئی، تو امریکہ والوں نے کیا کیا؟ نہیں، انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہوگا، تو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا۔ اگر وہاں سے یہ خبر باہر آتی کہ امریکہ حملہ کرے گا صبح 4:50 پہ، اور یہ خبر لیک ہو کے امریکہ جاتی، تو امریکہ کیا کرتا؟ کیا سیز فائر ایکسٹینڈ کرتا؟ نہیں کرتا نا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ ڈر رہے ہیں تو وہ ایک آدھ دھمکی اس وقت بھی ایشو کر دیتے، 2 دھمکیاں 2 بجے ایشو کر دیتے، 1 دھمکی 3 بجے ایشو کرتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈر اور خوف کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کہ آپ ڈر رہے ہیں یا آپ خوف زدہ ہیں۔ ڈر کا مطلب ہے کہ سچ مچ خطرہ ہے، خوف کا مطلب ہے کہ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، پر دونوں چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ سیم ہے۔ آپ اپنی زندگی اس ایک نقطے پہ بنا سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ فرق رکھنا ہے کہ ڈر جو ہے اس کو سنجیدہ لینا ہے، اور خوف جو ہے اس کو ڈسمس کرنا ہے۔ یہ آپ نے سیکھنا ہے، اتنی سی صرف